بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج ہم اپنے اگلے چیپٹر جو پاکستان میں دستور سازی کی تاریخ کے حوالے سے ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اس کا کچھ جو خاکہ ہے وہ ہم نے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ تشکیل پاکستان کے وقت پاکستان کی دستور ساز اسمبلی ان 69 ممبرز پر مشتمل تھی جو پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں سے 1946 میں منتخب ہوئے تھے، جب بھاولپور، خیرپور، بلوچستان کی ریاستوں اور سرحد کی ریاستوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تو ان کو نمائندگی دینے کے لیے 4 نشستیں بڑھا دی گئیں۔ انتقال آبادی کی وجہ سے، یعنی جو مہاجرین اتنی زیادہ تعداد میں آئے تھے، صوبہ پنجاب اور سندھ کی آبادی میں اضافہ ہوا تو 1949 میں 6 اور نشستوں کا اضافہ ہوا اور اس طرح سے ٹوٹل 10 نشستوں کے اضافے سے دستوریہ کے ارکان کی تعداد 79 ہوئی۔ اس کا سٹرکچر اور خاکہ کچھ ایسے تھا: مشرقی بنگال کی 44 نشستیں، پنجاب کی 17 اور 49 میں اضافہ جو ہوا وہ 5 سیٹوں کا، اس طرح ٹوٹل 22 نشستیں تھیں پنجاب کی۔ سندھ کی 4 47 میں تھیں اور 49 میں 1 نشست کا اضافہ کے بعد ٹوٹل نشستیں جو ہیں وہ 5 میں ہو گئیں۔ سرحد جو موجودہ پختونخوا صوبہ ہے ہمارا، اس کی ٹوٹل نشستیں جو تھیں وہ 3 تھیں، جبکہ بلوچستان کی ریاستیں بہاولپور، خیرپور، سرحد کی ریاستیں جس میں دیر، چترال وغیرہ شامل تھے، ان سب کی یعنی یہ ٹوٹل 5 ہیں تو ہر ایک کی ایک نشست تھی اور اس طرح یہ کل 79 سیٹس بنتی ہیں۔ دستور ساز اسمبلی کو ملک کی قانون ساز اسمبلی کی حیثیت حاصل تھی، یعنی اس کو نہ صرف ملک کا نیا دستور بنانا تھا بلکہ قوانین میں ترمیم، اضافہ، بجٹ پاس کرنے اور ملکی کابینہ کی تشکیل اور علیحدگی کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ یہ اسمبلی صوبوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے وفاقی امور کے بارے میں قانون سازی کی مجاز تھی۔ پاکستان جب بچوں قائم ہوا تو ہم نے پڑھا ابتدائی مشکلات کے حوالے سے کہ کس قدر مشکلات تھیں، دستور سازی پر توجہ نہ دی جا سکی۔ 1935 کے جو ایکٹ تھا قانون حکومت ہند، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو عبوری دستور بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ واضح تھا کہ نیا دستور اسلامی جمہوری اصولوں کا آئینہ دار ہوگا، اور قائد اعظم کے پاس جب بعض لوگوں نے اس بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا تو انہوں نے فروری 1948 میں ایک اخبار نویس کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر فرمایا کہ پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے اور اسے پاکستان کی دستوریہ ہی بنائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا، اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ ان اصولوں کا اطلاق آج بھی انسانی زندگی پر اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ اسلام اور اس کے اصولوں سے ہم نے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے۔ اسلام نے ہمیں مساوات، انصاف اور رواداری کا سبق دیا ہے۔ پاکستان کے دستور ساز اور بانی کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پھر بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ 48 ستمبر میں قائد اعظم رحلت فرما گئے اور ان کی وفات کے بعد جو طبقہ لبرل تھا اس نے یہ بحث چھیڑ دی کہ مذہب تو ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اسے ریاست اور سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی نظام کا نعرہ پاکستان حاصل کرنے کے
یہ لبرل عناصر جو تھے ان کا موقف تھا کہ اسلامی نظام نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں. انہوں نے علماء کے درمیان اختلاف رائے کا اس طرح مذاق اڑایا کہ اسلامی نظام بھی مولوی ہی کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ قرار پائے. زیڈ سلیری صاحب لکھتے ہیں کہ یک لخت سوال یہ ابھرا کہ اسلامی مملکت ہے کیا شے، اور اس پر مذہبی بحث اور تکرار شروع ہوگی، اور یہ اتنی بڑھی کہ یہ بحث و مناظرے اور جھگڑے کی صورت پیدا کرتی. قدامت پسند اور لبرل عناصر دونوں میں ٹھن گئی. یہ روش عام ہو گئی اور اس پر بحث و مناظرہ ہونے لگا کہ اسلام تو محض جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ پاکستان کی حاصل کرنے کے لیے تھا. 1947 میں اسلامی دستور کے مسئلے پر جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کا میں نے تھوڑا سا اسکیچ آپ کو بتایا، اور جو فضا پیدا ہو گئی تھی. جب قائد اعظم کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے وہ گروہ بالکل ناقابل فہم ہے جو خام خواہ شرارت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنا پر نہیں بنے گا. لیاقت علی خان نے بھی، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور 14 جنوری 1948 کو پشاور میں کہا کہ پاکستان ہماری ایک تجربہ گاہ ہے، ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ 1300 برس پرانے اسلامی اصول کس طرح کارآمد ہیں. اپریل 1948 میں راولپنڈی میں انہوں نے اسی اعلان کو دہرایا، لیکن مسلم لیگ میں جو ترقی پسند اور متجددین کی مجلسوں میں اس مسئلے پر اپنی رائے کے اظہار ہوتے تھے، اس وجہ سے علماء کے حلقوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا اور جماعت اسلامی نے مودودی صاحب کی قیادت میں اسلامی نظام کا مطالبہ کیا. مولانا مودودی نے جو مہم شروع کی اس کے جواب میں ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی. ان پر پاکستان دشمنی کا الزام لگایا گیا، کشمیر کے بارے میں ان کے خیالات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا. اس کے برعکس مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک پاکستان میں چونکہ نمایاں خدمات تھی، نہ ان پر الزام لگایا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں نظر انداز کیا جا سکتا تھا. وہ دستوریہ کے رکن بھی تھے، اس لیے وہ اپنی بات حکومت کے ایوانوں میں آسانی سے پہنچا سکتے تھے. شبیر احمد عثمانی نے نظام اسلام کے مطالبے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے اختیار کیے. انہوں نے جمعیت العلماء اسلام کی تنظیم کی اور دستور سازی کے سلسلے میں دستوریہ کی صحیح رہنمائی کے لیے ایک مشاورتی اجلاس بلایا، جس میں شریک ہونے والوں میں مولانا مناظر احسن گیلانی، مفتی محمد شفیع صاحب اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھی شامل تھے. سید سلیمان ندوی اس مشاورتی کمیٹی میں کچھ وجوہات کی وجہ سے شریک نہ ہو سکی. یہ اجلاس 1948 جون میں 3 ہفتے جاری رہا اور باہمی مشاورت سے اسلامی دستور کا بنیادی ڈھانچہ مرتب کیا. مشرقی پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی مہم کی تفسیر مولانا ظفر احمد انصاری نے لکھی ہے. 1948 کے اواخر میں بھارتی دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو مطلع کیا گیا کہ دستور کا مسودہ تیار ہو چکا ہے اور چند ماہ تک اسے منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پاکستان پر دستور سازی میں تساہل کی وجہ سے تنقید ہونے لگی اور یہ زور دیا جانے لگا کہ دستور جلد از جلد تیار کیا جائے. دوسری جانب عوام میں پائے جانے والی بے چینی، علماء کی تحریکوں اور حزب مخالف کا دباؤ بھی اسی بات کا متقاضی تھا. اسلامی ریاست کے بارے میں دستور ساز اسمبلی اور مسلم لیگ کے اندر شدید اختلاف رائے پایا جاتا تھا. مجوزہ قرارداد مقاصد کا خاکہ تیار کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی قائم کر دی گئی، جس میں ایک طرف مولانا
اس کمیٹی میں ایک طرف شبیر احمد عثمانی اور مولانا اکرم خان جیسے قدامت پسند اور دوسری جانب ہاشم گزدر اور ملک غلام محمد، یہ وہی ملک غلام محمد ہے جو بعد میں جو ہے وہ گورنر جنرل بھی بنے۔ کمیٹی میں ذہنی اختلاف بہت زیادہ تھا۔ سیکولر نظام کے حامیوں کا استدلال یہ تھا کہ اگر پاکستان کو مذہبی ریاست بنا دیا گیا تو ہندوستان میں ہندو حکومت قائم ہو جائے گی اور دنیا والے ہمیں مذہبی جنونی کہہ کر پکاریں گے۔ یہ تمام بحثیں چل رہی تھیں، لیکن سب کا انداز اس طرح کا تھا کہ یہ ہمت کسی کی بھی نہیں تھی کہ یہ کہے کہ ہمارا دستور اسلام کی بنیاد پر نہ ہوگا، لیکن گھما پھرا کر ایک طبقہ اس بات کی برابر کوشش کر رہا تھا کہ دستور سیکولر ہو۔ کمیٹی کے اندر سیکولر نظام کا مقابلہ کرنے میں مولانا عثمانی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں مولانا اکرم خان مشرقی پاکستان سے، ڈاکٹر عمر حیات ملک پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد بالآخر کمیٹی نے ایک مسودہ تیار کیا اور کابینہ کے ایک اہم رکن کی مخالفت کے باوجود یہ مسودہ منظور کر لیا گیا، لیکن جب اسے بڑی کمیٹی میں زیر بحث لایا گیا تو جدت پسندوں نے ایک متبادل قرارداد کا مسودہ بھی پیش کر دیا۔ اس موقع پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اعلان کیا کہ اگر سیکولر گروپ نے اپنے انداز نہ بدلے تو ہم تمام واقعات پبلک کے سامنے لے آئیں گے۔ اس فضا میں لیاقت علی خان نے مداخلت کی اور سیکولر گروپ کی خواہشات کے برخلاف سب کمیٹی کی تیار کردہ قرارداد کو پاس کروا دیا۔ 25 فروری 1949 مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا جس میں قرارداد کے مسودے پر غور کیا گیا اور اس روز اس پر بڑی بحث ہوئی اور اس کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیاقت علی خان نے اپنا ذاتی اثر استعمال کر کے ارکان کو اس قرارداد کے لیے ہموار کیا۔ 2 مارچ 1949 کو اس قرارداد کا متن روزنامہ ڈان کراچی میں شائع کیا گیا۔ عوام اور علماء نے اس کا خیر مقدم کیا۔ 7 مارچ کو اسے دستور ساز اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، جس نے 12 مارچ 1949 کو اس قرارداد کو پاس کیا۔ یہ قرارداد پاکستان کی دستوری تاریخ میں اہم ترین دستاویز ہے اور اسے پاکستان کے تینوں آئین یعنی 1956، 1962 اور 1973 میں دیپاچے کے طور پر شامل کیا۔ قرارداد کا جو متن ہے وہ اس طرح سے ہے، اس کے جو اہم پوائنٹ ہیں اس کو ٹائٹل کر کے آپ لکھیے گا۔ سب سے پہلی جو بات اس میں کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا، اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، لہٰذا جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کی روشنی میں۔ اس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں متعین ہے ترتیب دے۔ اقلیتوں کو مذہبی اور ثقافتی آزادی، اس کی روح سے اس امر کا قرار واقع انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پر عقیدہ رکھ سکیں، عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو فروغ دے سکیں، جس کی روح سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو پاکستان میں آئندہ داخل یا شامل ہو جائیں، ایک فیڈریشن بنائیں جس کے ارکان مقرر کردہ حدود اور متعینہ اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں۔
اس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے اور ان حقوق میں قانون اخلاق عامہ کے احکامات تحت حیثیت، مواقع اور مساوات، قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل، اظہار خیال، عقیدہ اور دین، عبادات اور ارتباط کی آزادی شامل ہوں، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقع انتظام کیا جائے، جس کی روح سے نظام عدل کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو، جس کی روح سے وفاقیہ کے علاقوں کی انٹیگریٹی، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں اس کے بر و بحر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں تحفظ کیا جائے، تاکہ اہل پاکستان فلاح اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور امن عالم کے قیام اور برین و انسان کی ترقی اور بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔ اس قرارداد پر بحث کے دوران لیاقت علی خان نے بعض اہم وضاحتیں بھی کیں، جس میں ایک طرف سیکولر طبقہ کی اصلاح مقصود تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کی جو اسلامی حکومت سے خائف تھے مطمئن کرنا مقصود تھا۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اس بات پر شرمندہ نہیں ہیں کہ ہماری غالب اکثریت مسلمان ہے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم اپنے ایمان اور نصب العین پر قائم رہ کر ہی دنیا کے فوز و فلاح میں حقیقی اضافہ کر سکتے ہیں۔ مذہبی حکومت کے صحیح تصور کی وضاحت کرتے ہوئے لیاقت علی خان نے کہا، اصطلاح میں تھیوکریسی کلیسائی حکومت کو کہتے ہیں، یعنی برگزیدہ پادریوں کی حکومت جو محض اس بنا پر اختیار رکھتے ہوں کہ وہ ایسے اہل تقدس کی طرف سے خاص طور پر مقرر کی گئے ہیں جو اپنے مقام تقدس کے اعتبار سے ان کے حقوق کے دعوے دار ہیں، اور میں اس امر پر جتنا زور دوں کم ہوگا کہ یہ تصور اسلام سے قطعاً بعید ہے۔ اسلام ملائیت یا کسی مشائخ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اسلام میں تھیوکریسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اب بھی پاکستان کے نظام حکومت کے ضمن میں تھیوکریسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ یا تو کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہے یا پھر شرارت سے ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ قرارداد مقاصد میں جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری، عدل عمرانی کے اصولوں پر زور دیا گیا ہے، رواداری کی اسلامی روایات کو برقرار رکھا گیا ہے اور غیر مسلموں کے حقوق کی پوری ضمانت دی گئی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس موقع پر پوری دنیا کو روشنی کا چراغ دکھاتے ہوئے کہا، یاد رکھیے دنیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے جس جال میں پھنس چکی ہے اس سے نکلنے کے لیے جس قدر پڑپڑائے گی اس قدر جال کے حلقوں کی گرفت اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ وہ صحیح راستہ گم کر چکی ہے، جو راستہ اب اختیار کر رکھا ہے اس پر جتنے زور سے بھاگے گی وہ حقیقی فوز و فلاح کی منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں اپنے نظام حیات کو درست اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا انجن جس لائن پر اندھا دھند چلا جا رہا ہے اسے تبدیل کریں، اور جس طرح بعض دفعہ لائن تبدیل کرتے وقت گاڑی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ایسے ہی صحیح لائن پر آگے بڑھنے کی غرض سے ہم کو پیچھے ہٹنا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہمارے لیے یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہوگا کہ کسی ملک خصوصاً اس مالک اعلیٰ اطلاق کے ملک میں ہم اس حد تک تصرف کرنے کے مجاز ہیں جہاں تک وہ اپنی مرضی سے ہمیں اجازت دے دے۔ اس موقع پر آپ نے قائد اعظم کے اعلانات کے حوالے سے اسلامی حکومت کے قیام کے حصول کو پاکستان کا مقصد قرار دیا، پاکستان کو محدود معنوں میں مذہبی حکومت کی بجائے اسے روس کی اشتراکی حکومت کی طرح کی اصولی حکومت قرار دیا۔ انہوں نے کہا، اسلامی حکومت سے مراد وہ حکومت ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور پاکیزہ اصولوں پر چلائی جائے۔ اس لحاظ سے وہ خاص قسم کی اصولی حکومت
اسی طرح سے مولانا مودودی کے الفاظ بھی صحیح ثابت ہو رہے تھے کہ پاکستان میں اب جو لوگ اسلامی نظام کے مطالبے کو لے کر اٹھے ہیں وہ ملا نہیں ہیں، بلکہ آپ کی طرح دنیا کے معاملات کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن و حدیث کو بھی۔ دستور ساز اسمبلی میں قرارداد کی مخالفت زیادہ تر ہندو ممبران نے کی تھی۔ مسلم ممبرز میں سے صرف میاں افتخار الدین نے اس سے اختلاف کیا اور سماجی اور معاشی انصاف کو اصل منزل قرار دیا۔ تجدد پسند اور قدامت پسند اس قرارداد پر اس لیے متفق ہو گئے تھے کہ علماء حاکمیت الہی کے اعلان سے مطمئن ہو گئے، اور تجدد پسند وقتی طور پر اس وجہ سے مطمئن ہو گئے کہ ان کے نزدیک جماعت اسلامی کے تمام مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ مثلاً پاکستان کو رسمی طور پر اسلامی ریاست قرار نہیں دیا گیا تھا، عوام کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قرارداد میں صرف انہیں اس قابل بنانے کا ذکر تھا کہ انہیں اس بات پر بھی خوشی تھی کہ پاکستان سعودی عرب کی طرز کی قرون وسطیٰ سے متعلق ریاست نہیں ہوگی بلکہ ایک ترقی پذیر ماڈرن ریاست ہوگی۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ جو جدید طبقہ تھا اس پر اسلامی ریاست کا مفہوم واضح نہ تھا، اسے مذہبی حکومت ہی سمجھتے تھے، وہ اس تصور سے خائف تھے، اور جب ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے تو وہ خوش ہوئے، لیکن ملاؤں کے خلاف نفرت کے جذبات اپنے دل سے پھر بھی نہ نکال سکے۔ ان کے خدشات کی وجہ سے بعض باتیں غیر واضح مبہم چھوڑ دی گئی تھی، اسی وجہ سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس قرارداد کو ڈھیلی ڈھالی اور بے ضرر قرار دیا۔ دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو اسے قبول کر لینے کا مشورہ دیا تھا۔ انگریز مستشرقین نے اسے جدید اور قدیم کے درمیان ایک مفاہمت قرار دیا۔ لیونارڈ بائنڈر نے لکھا کہ اس میں مولانا مودودی کے 4 نکاتی مطالبے اور علماء کے خیالات کو منظور کر لیا گیا تھا، لیکن قرارداد میں ایسی لچک اور وسعت رکھ دی گئی تھی کہ اس سے اسلام کا جدید تصور بھی مجروح نہیں ہوتا تھا۔ شریعت کا لفظ نکال دیا گیا، مقرر کردہ حدود اور اسلامی تعلیمات اور احکامات کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ پروفیسر گردن بام نے لکھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس مسودے میں کم از کم نظری طور پر مغربی اور روایتی طرز فکر کا وہ حسین امتزاج پیدا کر دیا گیا ہے جس کی معقولیت کی حدود میں توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ قرارداد جیسی بھی تھی علماء کے نزدیک بہت اہم تھی، کیونکہ اس کی روح سے جدت پسند سیاستدانوں نے اسلام کے اساسی اصولوں کو اپنانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اب رہی اس قرارداد کی توضیح اور تعبیر، تو وہی چل سکتی تھی جو مسلم عوام کے لیے قابل قبول ہو اور جن کا سامنا کرنے سے جدید طبقہ گریزاں تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی دستور کے حامیوں میں ڈاکٹر عمر حیات ملک، شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد انصاری، چودھری نذیر احمد خان جیسے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے دستوریہ کے اندر بھی ان تمام سوالات کا کامیابی سے جواب دیا جو اٹھائے گئے، اور اسمبلی کے باہر بھی صاف ستھرا اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ ابوالعلا مودودی کی عوامی تحریک نے اب عوام کو بھی حاکمیت الہی کا تصور، غیر شرعی قوانین کی تنسیخ، قرآن اور سنت کی حدود میں رہتے ہوئے قانون سازی اور اس طرح کے خاصے مشکل مسائل ذہن نشین کروا دیے تھے۔ 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کر کے ایک 24 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جسے قرارداد مقاصد کی روشنی میں دستور کے بنیادی اصول وضع کر کے دستوریہ کے سامنے پیش کرنے تھے۔ اس کمیٹی کو زیادہ سے زیادہ 10 ایسے ارکان خود مقرر کر لینے کی اجازت تھی جو اس کو تفویض کیے گئے کام میں معاون ثابت ہوں، خواہ وہ دستوریہ کے رکن نہ بھی ہوں۔ اس نے 3 سب کمیٹیاں بنائیں، ایک سب کمیٹی برائے وفاقی اور صوبائی امور اور تقسیم اختیار، دوسرا حق رائے دہی کے اصول وضع کرنے والی سب کمیٹی، اور تیسرا سب کمیٹی برائے عدلیہ۔ ان سب کے علاوہ ایک بنیادی حقوق اور اقلیتی